اپنی روح کی جو لگام ہے اسے علم کی طرف جو ہے وہ لے کر دوڑے، اس کو علم کی طرف لے کر جائے۔ یعنی مصنف حفظہ اللہ نے یہاں پر تشبیہ دی ہے روح کو ایک اونٹ کے ساتھ۔ جس طرح اونٹ کی لگام ہوتی ہے اس سے اونٹ کو چلایا جاتا ہے، اسی طرح جو روح ہے اس کی بھی لگام ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی روح کو علم کی طرف لے کر جائے، یعنی اپنی روح کے لیے حصول علم کو مزین کرے، اپنے اندر جذبہ اور احساس پیدا کرے طلب علم کا۔ اور یہ ایک عمل ہے، یعنی اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اندر طلب علم کی اہمیت کو تازہ رکھے اور اپنے اندر علم کی تڑپ اور شوق کو تازہ رکھے۔ اس کے لیے کوشش کرے کہ اس کے اندر علم کی تڑپ، اس کا شوق، اس کی جستجو وہ بڑھتی رہے۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ انسان اپنے نفس کو سمجھائے کہ میرے لیے طلب علم کتنا ضروری ہے اور طلب علم سے محرومی میرے لیے کتنی نقصان دہ ہے، یہ باتیں اپنے نفس کو سمجھائے۔ وَالشَّقِيُّ مَنْ زَهِدَ فِيهِ أَوْ زَهَّدَ، اور شقی وہ ہے، بدبخت وہ ہے، من زہد فیہ، جو علم سے زہد اختیار کرے، علم سے بے رغبتی اختیار کرے، او زہد ای زہد غیرہ، اپنے غیر کو، دوسرے کو علم سے بے رغبت کرے۔ یہ کہے کہ بھئی قرآن حفظ کرنے کا کیا فائدہ، اب تو تم بڑے ہو گئے ہو، قرآن کیوں حفظ کرتے ہو، تم اتنا وقت جو ہے وہ جا کے مدرسے میں پڑھتے ہو، یا اتنا وقت تم جو ہو وہ جا کر جو ہے وہ کسی استاد سے پڑھتے ہو، یہ تو درست نہیں ہے، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ وَأَبْعَدَ عَنْهُ أَوْ بَعَدَ، اور خود اس سے دور ہو جائے، ابعد نفسه عنہ، اپنے نفس کو اس سے دور کر لے، او بعد ای بعد غیرہ، یا اپنے غیر کو اس سے دور کرے، خود بھی علم سے بے رغبتی انسان اختیار نہ کرے اور کسی دوسرے کے لیے بھی بے رغبتی کا باعث نہ بنے۔ کہتے ہیں ایسا جو شخص ہے وہ کیا ہے، انفہ بأریج العلم مسکوم، انفہ اس کی ناک، بأریج العلم، اریج کہتے ہیں رائحہ، خوشبو، بأریج العلم، علم کی جو خوشبو ہے اس سے کیا ہے، مسکوم، زکام زدہ ہے۔ جب بندے کو زکام ہو جائے تو کوئی خوشبو اس کو نہیں آتی نا، خوشبو اور بو کا احساس اس کو نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ایسا جو شخص ہے جو خود علم سے محروم ہے اور دوسروں کو بھی علم سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا شخص وہ ہے کہ اس کو علم کی خوشبو بھی نہیں آتی، یعنی لا يستطيع ان يشم رائحة العلم، وہ علم کی خوشبو سونگنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، اس نے علم کی خوشبو چکھی نہیں ہے، تبھی تو خود بے رغبت ہے اور دوسروں کو بے رغبت کر رہا ہے۔ اگر وہ علم کی خوشبو چکھ لیتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ وختم القفا، وختم القفا کا کیا معنی ہے، ای کذا مختوب علی قفاہ، ایسا لکھا ہے اس کی گتی پر، یعنی گردن کے پچھلے حصے پر ایسا لکھا ہے، یعنی مہر زدہ ہے، ایسا سٹیمپڈ ہے، کیا، ھذا عبد محروم، یہ بندہ محروم ہے، یہ محروم بندہ ہے۔ جو شخص علم شرعی سے محروم ہے وہ واقعتاً محروم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم شرعی سے محروم نہ کرے، ہمیں علم عطا کرے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اشعار لکھے ہیں، وَالْعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِّ مُوَفَّقٍ مِّن غَيْرِ بَوَّابٍ وَلَا اسْتِئْذَانٍ وَيَرُدُّهُ الْمَحْرُومُ مِنْ خِذْلَانِهِ لَا تُشْقِنَ اللَّهُمَّ بِالْحِرْمَانِ۔ وَالْعِلْمُ يَدْخُلُ، اور علم داخل ہوتا ہے، قلب کل موفق، ہر موفق شخص کے دل میں۔ موفق وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہو۔ توفیق، یہ جو توفیق ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الموفق من وفقہ اللہ، توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ توفیق دے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں طلب علم کی توفیق دے دے، اس کو ہمارے لیے سہل اور میسر بنا دے، اس کو ہمارے لیے ممکن بنا دے، اس کے اسباب ہمارے لیے مہیا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ وَالْعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِّ مُوَفَّقٍ، اور علم داخل ہوتا ہے ہر توفیق والے شخص کے دل میں، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ من غیر بواب ولا استئذان، من غیر بواب، بغیر کسی بواب کے، بواب یعنی جو محافظ بیٹھا ہوتا ہے چوکیدار دروازے پر، اس کی اجازت کے بغیر، ولا استئذان، اور بغیر اندر داخل ہونے کی اجازت کے، یعنی علم آ کے دستک نہیں دیتا کہ کوئی دروازہ کھولے تو آئے، علم موفق شخص کے دل میں براہ راست داخل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔